الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا هم ولا حزن فقال هذه الدعاء إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. رواہ احمد فی المسند. حدیث رقم 3704. ترجمہ: جس شخص کو کوئی غم یا فکر لاحق ہو اور وہ یہ دعا پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کا غم اور رنج دور فرما دیتا ہے اور اس کی جگہ خوشی عطا کر دیتا ہے. دعا یہ ہے: اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی. ترجمہ: اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا اور تیری باندی کا بیٹا ہوں. میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، یعنی میرا اختیار تیرے قبضے میں ہے. تیرا حکم مجھ پر نافذ ہے، تیرے فیصلے میرے حق میں انصاف پر مبنی ہیں. میں تجھ سے تیرے ہر اس نام کے وسیلے سے مانگتا ہوں جسے تو نے خود کو پکارا یا اپنی کتاب میں نازل فرمایا یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا یا اپنے علم غیب میں اپنے پاس رکھا کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور، میرے غم کا مداوا اور میری پریشانی کا خاتمہ بنا دے. یہ دعا دراصل غمگین دلوں کے لیے رحمت کی چھاؤں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ جب زندگی کے دکھ، پریشانیاں، ناکامیاں یا دل کی بے چینی ہمیں گھیر لے تو اللہ سے اسی طرح بات کریں. پہلے اپنی بندگی کا اعتراف کریں، پھر اس کے حکم و فیصلے پر رضامندی ظاہر کریں اور آخر میں قرآن کے نور سے دل کو منور کرنے کی التجا کریں. انی عبدکا، اے رب میں تیرا غلام ہوں، یعنی میں تیری مخلوق، تیری قدرت کے آگے بے بس ہوں. یہ جملہ بندگی کے اقرار کا نچوڑ ہے، انسان کے غرور کو توڑ دیتا ہے. ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، یعنی میرا ہر فیصلہ، میرا مقدر، میری سانسیں سب تیرے اختیار میں ہیں. یہ یقین دل کو قرار دیتا ہے کہ میرا رب ہمیشہ انصاف کرتا ہے، وہ کبھی ناانصافی نہیں کرتا. عدل فی قضاؤک، تیرا فیصلہ ہمیشہ عدل پر مبنی ہے. یہ الفاظ بندے کو شکایت کے بجائے رضا اور تسلیم کی طرف لے جاتا ہے. ان تجعل القرآن ربیع قلبی، ربیع یعنی بہار، یعنی جیسے زمین بہار میں سرسبز ہو جاتی ہے، اسی طرح قرآن میرے دل کی ویرانی کو ایمان و یقین سے سرسبز کر دے. ونور صدری، سینے کا نور، قرآن دل کی تاریکی، وسوسوں اور بے یقینی کو دور کرتا ہے. وجلاء حزنی وذہاب ہمی، یعنی قرآن میرے غم کو مٹا دے اور فکر و پریشانی کو دور کر دے. یہ دراصل روحانی علاج ہے، وہ علاج جو دل کو اطمینان بخشتا ہے. یہ دعا ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہم کو غم کا علاج حالات نہیں، قرآن ہے. جب دل پر بوجھ ہو، قرآن کھولو، اس سے بات کرو، اللہ سے وہی مانگو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے. دل بہار بن جائے گا، سینہ روشن ہو جائے گا، غم سکون میں بدل جائے گا اور فکر خوشی میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.